الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سورہ شورى کی یہ آیت نمبر 30 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ روم آیت 41 میں بھی بیان فرمایا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور دونوں آیات کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے کہ بر و بحر میں اس دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی فساد، جہاں کہیں بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا سبب دراصل ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ نے فرمایا وَیَعْفُو عَن کثیر، اگر ہمارے کرتوتوں پر اللہ رب العزت یہ جو مختلف قسم کی بیماریاں، وبائیں، طوفان، سیلاب اور مختلف قسم کے امور رونما ہوتے رہتے ہیں، اگر ہمارے ہر کرتوت کے نتیجہ میں یا ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں موقع بموقع یہ ہوتا ہی رہے تو یہ سلسلہ بہت ہی زیادہ ہو جائے۔ وَیَعْفُو عَن کثیر، اللہ بہت سارے گناہوں کو، بہت ساری کوتاہیوں کو اور بہت سارے ہمارے کرتوتوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی کسی پر وہ پکڑ بھی لیتا ہے، اور اسی کی پکڑ کے نتیجہ میں آپ دیکھتے ہیں آج تو یہ سلسلہ بہت عام ہو گیا، کبھی اس علاقے میں زلزلہ، کبھی اس علاقے میں زلزلہ، کبھی کسی ملک کے لوگوں میں سمندر نے اپنی طغیانیوں کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ کچھ عرصہ پہلے لاکھوں لوگوں کو تباہ اور ہلاک کر دیا۔ سونامی میں
لاکھوں لوگ مارے گئے، بے شمار گھر مسمار ہوئے، تباہی کا ایک ایسا سما تھا کہ جو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت بعض گناہوں کے نتیجہ میں اس طرح سختی سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کوئی آج شروع نہیں ہوا کہ آج سونامی آیا، آج وبائیں پھیلنا شروع ہوئیں۔ یہ سلسلہ بہت پہلے سے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی معزز، بڑی مکرم، اللہ نے ان کے بڑے ناز دیکھے، انہوں نے پکا پکایا کھانا مانگا، اللہ نے پکا پکایا کھانا بھیج دیا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ، بہترین پکا پکایا گوشت، جس میں بعض علماء نے لکھا کہ بٹیرے کا گوشت، اور گوشت جو ویسے ہی تمام کھانوں کا سردار شمار ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے گوشت اور یقیناً ان کے لیے سویٹ ڈش کا حصہ بھی ہوگا، اللہ نے پکا پکایا تیار کھانا آسمان سے نازل کر دیا۔ اتنی پیاری قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ نے ان کو اتنے اعزازات سے نوازا، لیکن جب وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے 1 2 نہیں بلکہ 9 قرآن کریم میں 9 آیات اللہ نے 9 قسم کے عذابوں میں ان کو مبتلا کیا، جن میں سے سب سے پہلا عذاب طوفان، اللہ رب العزت نے ان کو طوفانوں سے دوچار کر دیا۔ اور طوفان آپ سمجھتے ہیں کہ طوفان بحری ہو سونامی جیسا، یا طوفان بری ہو ہوائی ہو، بڑی بڑی چیزوں کو وہ جڑوں سے اکھاڑ کر لے جاتا ہے، بڑے بڑے پرانے درختوں کو، بڑے بڑے مضبوط گھروں کو، ان کی چھتوں کو۔ اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ زوردار یہ ہوائی طوفان آیا، اور دبئی میں کاروں کا شو روم، ایک گلاداری کار شو روم کے نام سے بڑا معروف ہے اور بہت بڑا ہے، وہاں سے ہوا نے کاریں تک اٹھا کر دور دور تک پھینک دی۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی بوجھل، اتنی ثقیل چیز کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اور اتنے دور کی بات نہیں، ابھی 3 سال پہلے بارش ہوئی اور ساتھ ہوا آئی، مکہ مکرمہ میں مینا کے اندر پہاڑی کے اوپر، آپ نے وہ فوٹو دیکھا ہوگا، گاڑی GMC پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی لشکر کو حکم دیتا ہے کہ اس چیز کو اٹھا لو تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں رک پاتی، وہ کاریں ہوں، وہ بڑی مضبوط چھتیں ہوں، وہ گھر ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ہر چیز کو ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کرتوتوں کے نتیجہ میں اللہ نے ان پر طوفان بھیجا اور انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا کہ وہ جو بھی برتن کھولتے ہیں اندر مینڈک نکل آتا ہے۔ صاف ستھرا پانی بند کر کے پیک کر کے رکھا، اور جب اس کو پانی کو پینے کے لیے برتن کھولا تو اندر مینڈک ہے، اگر دودھ رکھا تو اندر مینڈک ہے، شربت رکھا اندر مینڈک ہے، اور اگر گھی رکھا تو اندر مینڈک ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ مینڈک اتنے عام کر دیے کہ ان لوگوں کا ناک میں دم کر دیا۔ اور اسی طرح ایک عذاب انہیں یہ دیا گیا، اس چیز سے انہیں مبتلا کیا گیا، آزمایا گیا کہ جب بھی کسی برتن میں جو بھی چیز بند کر کے ڈھکنا دے کے مضبوط رکھتے ہیں، رکھا تھا دودھ، ڈھکنا اٹھایا تو اس کے اندر خون ہے، رکھا پانی، اس میں خون ہے، رکھا تھا سیلانی گھی چلتا ہوا، مائع گھی جو گرمی کی وجہ سے پانی کی طرح ہوتا ہے، اس میں گھی نہیں بلکہ اس میں خون ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح کے 1 2 نہیں بلکہ 9 عذابوں سے، 9 آیات اللہ نے اپنی 9 نشانیاں ان کو دکھائیں۔ لیکن اس قوم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، اس قوم کا حال یہ تھا کہ عذاب آیا، اللہ نے آسمان کو سر کے قریب کر دیا اور کہا کہ اب میں تمہیں ان کس کے نیچے دے کے مسلتا ہوں،
بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہا اے موسیٰ اللہ سے ہماری طرف سے معافی مانگو، آئندہ نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام معافی مانگتے، یا اللہ اس قوم کو معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف کر دیتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وسعت رحمتی غضبی، غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ رحمت غالب آ جاتی، اللہ رب العزت ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا، انہیں معاف کرتا، پھر وہ وہیں ٹیڑے کے ٹیڑے۔ عادیوں کو، سمودیوں کو، قوم لوط علیہ السلام کو، قوم شعیب کو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، کس کس قوم نے گناہ نہ کیے اور اللہ نے کس کس کو مبتلا نہ کیا، بے شمار واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، آیات موجود ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک مقدس زمانہ گزر گیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا۔ مدینہ منورہ میں زلزلے کا آنا، جبکہ وہاں صحابہ کرام نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان صحابہ کے شاگرد تابعین یہ موجود ہیں، مقدس لوگ ہیں، پارسا اور نیک لوگ ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، یہ 20 ہجری کی بات ہے، 20 ہجری عہد خلافت فاروقی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں مدینہ چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا۔ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے تمہارے گناہوں کے نتیجہ میں ہے، اور اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے، اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا تو پھر میں مدینہ چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک عرصہ دراز تک کوئی زلزلہ، کوئی اس قسم کی وبا، کوئی اس قسم کا معاملہ پیش نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلسل مدینہ والوں کو امن دیے رکھا، اور ابھی حال ہی میں، یہ پچھلے 1 مہینے کی بات ہے، مدینہ منورہ کے شمال میں مرکز العیس، کچھ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جن کو ہم زیادہ نہیں جانتے، اور وہ بے شمار ہیں، سعودی عرب میں گاؤں ہیں، شہر ہیں۔ مرکز العیس یعنی بالکل کوئی گاؤں بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ مرکز ہے۔ مرکز العیس میں اب 1-2 مہینہ قبل، ایک دن کے لیے نہیں، ایک جھٹکا نہیں، بلکہ مہینہ بھر کے دوران موقع بموقع جھٹکے آ رہے۔ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر شمالی علاقہ، قریبی علاقہ، آج سے 1410 سال پہلے، 20 ہجری میں 1410 سال پہلے زلزلہ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو وارننگ دی، گناہوں کو چھوڑ دو نہیں تو میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہدایت دی تھی، دیے رکھی، عرصہ دراز تک یہ علاقے محفوظ رہے، اور اب حال ہی میں مدینہ منورہ کے شمال میں یہ سلسلہ شروع ہے اور چل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کبھی ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی وقت ہوئی، وفات ہوئی، سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ نبی کے بیٹے کی وفات پر سورج کو بھی غم ہے، رنج ہے، اس لیے یہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بعض لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دیا۔ جب بات آپ تک پہنچی تو آپ نے لوگوں کو اکٹھے کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ان الشمس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں،
ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے سے نہیں گہناتی۔ ان کو گرہن کسی کی موت سے یا کسی کی پیدائش سے، کسی کے غم میں کسی کی خوشی میں ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کے حکم کتابیں ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم اس طرح دیکھو کہ گرہن لگا ہوا ہے، فرمایا صلو، نماز پڑھو، وَكَبِّرُوا، اللہ کی تکبیریں بیان کرو، وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کرو۔ اس قسم کا موقع آ جائے تو فوراً توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر جاؤ، استغفار کرو۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، توبہ استغفار کے بعد کوئی گناہ نہیں بچتا۔ جیسا کہ علماء کا مشہور قول ہے لا کبیرہ مع الاستغفار، اگر توبہ استغفار کریں تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا بلکہ مٹا دیا جاتا ہے، اللہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے۔ ولا صغیرہ مع الاصرار، اور کوئی چھوٹا صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اس کو کرتے چلے جائیں، جب کرتے چلے جائیں گے تو ڈھیر لگ جائے گا۔ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو اس کو معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ زلزلہ آ جائے، سورج کو گرہن لگ جائے، کوئی بہت بڑا طوفان رونما ہو جائے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدع اللہ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اگر کبھی گرہن لگے، اگر کبھی سیلاب آئے، اگر کبھی زلزلہ آئے، اگر کبھی طوفان آئے، فدع اللہ، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ سے دعائیں مانگو اور اپنی غلطیوں کا کوتاہیوں کا اعتراف کرو کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا۔ غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا تکبیریں کرو، اللہ کی تکبیریں بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بکثرت کرو کہ اے اللہ تو پوری کائنات میں سے سب سے بڑا، پوری کائنات سے سب سے بڑا خالق اور مالک تو ہے، سب سے بڑا تو ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اعتراف کرو کہ اے اللہ ہم تیرے مقابلے میں کچھ نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اپنے آپ کی کمزوری اور ضعف کا، اللہ کے کبر، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرو، اور ساتھ فرمایا وصلو، نماز پڑھو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ اور اسی حدیث کی بعض روایت میں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اس قسم کے واقعات رونما کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ چاند کو گرہن لگا کر، سورج کو گرہن لگا کر وہ اپنی مرضی سے نہیں گہناتے، وہ کسی کی خوشی یا غم میں نہیں گہناتے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ یہ حالات رونما کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے بڑے اجرام فلکی کی جب اپنی طرف سے ڈور کھینچی تو ان کے نور کو ختم کر دیا۔ وہ سورج، وہ جہاں تاب، وہ چاند، وہ مہتاب جو ساری دنیا کو منور کیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ڈور کھینچ لیتا ہے، نہ چاند میں چاندنی نہ سورج میں روشنی۔ جب وہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے تو تم کیا ہو؟ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اگر ایسا موقع آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ 3-4 کام۔ پہلا کام یہ کہ دعائیں مانگو، توبہ استغفار کرو۔ دوسرا یہ کہ نماز پڑھو، اللہ کی تکبیریں بیان کرو، اور ساتھ ہی اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے صدقہ کرو۔ اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے تو اس کو خرچ کرو،
اور صدقہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر۔ اور ساتھ ہی گرہن کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخسوف یہ نمازیں پڑھی، چاند کے لیے صلاۃ الخسوف، سورج کے لیے صلاۃ الکسوف، یا دونوں میں سے گرہن کی نماز۔ اور وہ گرہن کی نماز کس طرح ہے؟ ایک رکعت شروع کی اور قرات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت شروع کی تقریباً سورہ بقرہ کے مطابق، یعنی تقریباً 2.5 سپارے مسلسل پڑھے، اور اس کے بعد رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور پھر قرات شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، اور پہلی تلاوت سے تقریباً آدھا، سوا سپارہ یا 1 سپارہ کے برابر پھر تلاوت فرمائی، پھر رکوع کیا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد سجدہ۔ 2 رکوع اور 2 سجدے ایک رکعت میں، 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ 6 رکوع اور 4 سجدے، اور ایک روایت میں ہے 8 رکوع اور 4 سجدے۔ رکوع کرتے اٹھ کر پھر تلاوت شروع کرتے، رکوع کرتے پھر تلاوت شروع کر دیتے۔ اور اسی طرح کی نماز سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا، اور زلزلہ آیا بڑے زوردار طریقہ سے، تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اب یہ موقع ہے، ہکذا صلاۃ الآیات، لوگوں کو نماز پڑھائی، ایک رکعت میں 3 رکوع کیے اور 2 سجدے، 2 رکعتیں 6 رکوع اور 4 سجدے، اس طرح نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے کہا ہکذا صلاۃ الآیات، اگر کبھی اس طرح کا واقعہ رونما ہو جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو کیا کرو؟ اس طرح کی نماز پڑھو، لمبی تلاوت ہو، ایک رکوع کرو پھر تلاوت شروع کر دو، پھر رکوع کرو پھر تلاوت شروع کر دو، بار بار رکوع، بار بار تلاوت، اور 2 رکعتیں کم از کم اتنی طویل پڑھو کہ اللہ رب العزت کو اپنے رب کو منانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ سلسلہ تاریخ کو دیکھیں تو بہت طویل سلسلہ ہے، کہ یہ زلزلے کوئی آج سے نہیں اور کوئی کبھی کبھار نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ زلزلے بہت دفعہ آئے۔ بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامت ہیں ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالم کو ڈھیل دیے رہتا ہے، ظالم گناہگار گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ ڈھیل دیے رہتا ہے، اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کا گھڑا جب بھر جاتا ہے اس کو پکڑتا ہے تاکہ اس کو اب بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہ رہے، اتنے گناہ وہ کر چکا ہو کہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرے گناہوں کے نتیجہ میں ہی یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ زلزلے تھوڑا سا تاریخ کی نظر ڈالیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کا جو حصہ البدایہ ہے اس میں، اور اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بعد بہت سارے واقعات کو اپنی کتابوں میں سالوں کے حساب سے مسلسل بیان کیا، اور کہا کہ فلاں سال فلاں جگہ، فلاں سال فلاں جگہ اسلامی حکومت کے ملکوں میں زلزلے آئے۔ ان میں سے ایک زلزلہ سن 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آیا، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ پچھلے دنوں زلزلوں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو ان دنوں یہ حدیث بڑی عام آئی، لیکن ہماری عادت ہے آج حدیث سنی، یہاں سنی، گھر گئے اور حدیث بھی ساتھ ہی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری و مسلم میں آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اللہ قبض نہ کر لے، علم کو اللہ اٹھا نہ لے۔ پہلی نشانی یہ کہ صحیح شرعی علم اس دنیا سے کم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، پہلی قیامت کی نشانی۔ دوسری نشانی وتکثر الزلازل، قیامت کے قریب آ کر زلزلے عام ہو جائیں گے۔ بونچال بھی اردو میں اسے کہتے ہیں نا، زلزلہ یا بونچال،
قیامت کے قریب آ کر بونچال اور زلزلے عام ہو جائیں گے، اور اب تو مدینہ منورہ کے قریب بھی زلزلہ آ گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک دو نہیں بلکہ مہینہ بھر سے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ زلزلے عام ہو جائیں گے، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ بہت قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب کیسے ہو جائے گا؟ سال یوں گزرتا ہوا نظر آئے گا جیسے ابھی مہینہ ہوا ہے، مہینہ یوں گزر جائے گا جیسے ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے، کہتے ہیں ہفتہ ہوا ہے، اور ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے کل کی بات ہے، شام کی بات۔ ہفتہ دنوں کی طرح، دن گھڑیوں اور گھنٹوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور سال مہینوں کی طرح گزرتے نظر آئیں گے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ جو لوگ تنخواہ دار ہیں وہ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ جن کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے ان کو پتا ابھی تو کل لی تھی پھر آ گئی، آج پھر 25 والوں کی 25 کو، پہلی والوں کی پہلی کو۔ ایک بات ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے۔ آدمی بیمار ہو، چارپائی پر پڑا ہو، اسے معلوم ہے کہ میں تندرست ہوں گا، ڈیوٹی جوائن کروں گا، اس کے یہ دن بڑے مشکل نکلتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ میں کب اٹھوں، کب کام کروں، کب ڈیوٹی پہ جاؤں، کب میں اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل ہو جاؤں۔ اس کو وقت لمبا لگتا ہے، لیکن تندرست و توانا آدمی، کل مہینہ گزرا اب پھر مہینہ آ گیا، کل یہ کام کیا تھا آج پھر موقع آ گیا، مہینہ سال بڑی تیزی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ ہے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو جائے گا، یوں لگے گا کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے اور 10-20 سال نکل چکے ہوں۔ آپ کئی ایک واقعات ہیں ہماری تاریخ میں، ہماری اپنی زندگی میں، ان کو دیکھیں معلوم کر کے لگتا ہے کہ کل کی بات، لیکن اس بات کو طویل عرصہ گزر گیا۔ ابھی پاکستان انڈیا کے الگ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی لگتا ہے کہ کل تک ہندوستان پاکستان ایک ملک تھا اور 2 ملک ہوئے، کب؟ 47، اب گنتی کرو کہاں تک بات آ گئی۔ اور بنگلہ دیش اور پاکستان کو 2 الگ الگ آزاد ملک ہوئے 71 میں، اب وہ گنتی دیکھو 71 سے لے کر آج تک وہ کتنا، اور بالکل یوں لگتا ہے کہ کل تک یہ بنگلہ دیش پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان تھی۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی میں مختلف کسی بھی واقعہ کو سامنے رکھ کے دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمانے کو اتنا قریب کر دیا تو سمجھیں کہ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے۔ وَتَظْهَرْ الْفِتَنُ، اور دنیا میں فتنے بکثرت رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں قدم قدم پر روز بروز نئے سے نیا کوئی نہ کوئی فتنہ سامنے آتا ہی رہتے ہیں، کبھی فیشن کا فتنہ، کبھی فلاں فتنہ، کبھی فلاں فتنہ، فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، قتل عام ہو جائے گا، حرج مرج عام ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں قتل کی وارداتیں۔ سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے امن و امان کی دولت سے نوازا ہوا ہے، یہاں قتل و غارت کبھی کبھار، لیکن ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ادھر ادھر روز بروز 1-2 نہیں بلکہ روزانہ کئی جگہوں پر قتل، اور وہ قتل جو اخباروں میں آگے، جن کا اخباروں میں ذکر نہیں آیا، پتہ نہیں کتنے قتل ہوتے۔ ایک زمانہ تھا ہم سنا کرتے تھے، اپنے بچپن کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ آج لال رنگ کی اندھیری آئی ہے، آندھی آئے تو جس طرف سے آندھی اٹھتی اس طرف سے اگر رنگ لال ہوتا تو کہتے کہ آج دنیا میں کہیں نہ کہیں قتل ہوا ہے۔ اور یہ میں کوئی 500 سال کا تو نہیں نا، میں کل کی بات ہے، یہ بھی میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آندھی آتی، جس در سے آندھی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے مغرب سے آندھی آ رہی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو ادھر سے تو رخ جو ہے وہ لال نظر آئے گا۔ اگر ادھر سے سرخی نظر آئے تو ہمارے اس وقت یہ معروف ہوا، کہا جاتا تھا کہ کہیں قتل ہوا ہے۔ اب آندھیاں بھی آتی ہیں، قتل بھی بے شمار ہوتے ہیں، اب وہ بات کبھی سننے میں نہیں آئی کہ کہیں نہ کہیں قتل، کیونکہ قتل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آندھیاں اتنی نہیں آتی۔
اب قتل عام ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو جو نشانیاں بتائی ہیں، بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ اگر رہتی ہیں تو ایک آدھ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت امام مہدی کا ظہور اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ موٹی موٹی نشانیاں کچھ رہتی ہیں، وہ پتہ نہیں کس وقت آ جائیں گی اور معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زلزلے عام آ جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ زلزلے قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موٹی سی نظر ڈالیں تاریخ اسلام پر کہ زلزلے کہاں کہاں، کب کب اور کتنے کتنے بڑے آئے۔ سن 233 ہجری دمشق میں، سوریہ کا جو آج کل دارالسلطنت ہے، کیپٹل ہے ڈمسکس جس کو انگلش میں کہا جا رہا ہے، 233 ہجری میں دمشق میں زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے نتیجہ میں تمام کے تمام لوگ، پورے کا پورا شہر برباد ہو گیا، صرف ایک آدمی بچا۔ تاریخ نے نوٹ کیا ہے کہ پورے شہر سے اللہ نے شاید دوسرے لوگوں کو خبر دینے کے لیے ایک آدمی کو بچایا، پورا شہر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، سارے لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچ گیا۔ اور پھر سن 245 ہجری میں انطاکیہ میں زلزلہ آیا اور 20,000 آدمی مر گئے، اور اسی سال کے دوران ایک زلزلہ پھر آ گیا جس سے 1,500 گھر گرے۔ اب 1,500 گھر گریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دنیا مر گئی ہو۔ 1,500 گھر گرے، اور شام کی دیوار شام، اس کے 90 سے زیادہ برج گر گئے۔ زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ وہ جو دیوار ہے محض چوڑائی سے، جیسے دیوار چین ہے یا دیوار فلاں ہے، بڑی بڑی مضبوط دیواریں، اس دیوار کے بھی 90 برج جو ہیں وہ گر گئے۔ پھر 444 ہجری میں زلزلہ آیا آذربائیجان، ایران، یہ جو ریاستیں ہیں روسی ریاستیں، ان میں سے ایران میں روسی ریاستوں میں آئیں، اور اتنے زبردست طریقے سے زلزلہ آیا کہ دیواریں پھٹ گئیں، صرف چھتیں نہیں گریں بلکہ دیواریں پھٹ گئیں۔ اور ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی شہادت بڑی قوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے زور کا زلزلہ آیا کہ چھت کے دونوں حصوں کو پھاڑ کر دائیں اور بائیں کر کے اللہ رب العزت کی قدرت سے چھت پھٹی، درمیان سے آسمان نظر آنے لگا، اور چھت کو اللہ رب العزت نے دوبارہ واپس جوڑ دیا، ملا دیا۔ اتنا زوردار زلزلہ 444 میں، اور پھر 460 میں فلسطین میں زلزلہ آیا جس میں 15,000 آدمی مارے گئے، اور وہاں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جیسا کہ آذربائیجان میں آیا۔ کہتے ہیں کہ صخرہ بیت المقدس، وہ جو بہت بڑی چٹان ہے جو وہاں موجود ہے، صخرہ بیت المقدس پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ گئی، پھٹ کر دونوں طرف پھیل گئی، دوبارہ واپس آ کر ٹھک سے ملی، اور اللہ کی قدرت سے مکمل اس طرح ہو گئی کہ جیسے یہ پھٹی تھی نہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چٹان پھٹ کر دوبارہ ملی، اتنی شدت کے ساتھ وہ زلزلہ آیا فلسطین میں، اور اس میں 1,500 آدمی مارے گئے۔ 533 ہجری میں پھر ایران میں جلسہ آیا زلزلہ، ایران میں دوبارہ زلزلہ آیا، اور اس میں 2,30,000 آدمی مارے گئے۔ یہ سونامی میں بھی اسی طرح ہوا تھا نا، لاکھوں کے حساب سے لوگ مارے گئے تھے، اور یہ ایران کا زلزلہ ہے۔ اور پھر 534 میں بھی ایران میں ہی زلزلہ آیا، اور ایک پورے کا پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ زلزلہ آیا، پہاڑ پھٹے، زمین پھٹی، اور پورا ایک شہر زمین میں دھنس گیا۔ اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جس جگہ وہ شہر تھا وہاں پانی ہی پانی آ گیا، شہر زمین میں چلا گیا، نیچے سے پانی آ گیا، اور وہاں کالا پانی نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس شہر کے تجارت کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، واپس آ کے اپنا شہر تلاش کرتے ہیں، شہر نہیں ملتا،
قبر تلاش کرتے ہیں، قبر نہیں ملتی، ساری دنیا کو اللہ نے اس علاقے کو زمین میں غرق کر دیا۔ جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پہ پلٹا کر پھینک کر اوپر پتھروں کی بارش کی، اسی طرح کا انداز یہاں ہوا کہ پورے شہر کو زمین میں دنسا دیا اور وہاں مٹی کی بجائے باقی پانی یعنی سمندر بنا دیا۔ اور سن 552 میں شام میں دوبارہ شام کے 13 علاقوں میں، ملک شام جو بڑا مقدس علاقہ شمار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی فضیلتیں آئیں شام کی، شام میں 13 علاقوں میں زلزلہ آیا اور بڑے زوردار طریقے سے زلزلہ آیا۔ کئی علاقے مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور کئی علاقے جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ اور اسی طرح ہی آج کل وباؤں کا سلسلہ بھی عام ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک آپ سنتے ہوں گے ایک برڈ فلو آیا تھا، یہ جس کو یہاں کہا گیا انفلوئنزا الطیور، برڈ فلو، مرغیوں کی بیماری آ گئی۔ اب فلاں ملک سے مرغی نہ لاؤ، فلاں ملک سے مرغی نہ لاؤ، کچھ عرصہ کے لیے وہ سلسلہ شروع رہا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب تھا، ورنہ جانور بیچارے بے قصور، بے زبان معصوم، انسانوں کے گناہوں کے نتیجہ میں اللہ ان کی خوراک میں یہ چیزیں داخل کر رہا۔ برڈ فلو آیا۔ یہاں ایک بیماری یہ بھی آپ نے سنی ہوگی، جنون البقر، گائیاں پاگل ہو گئی۔ اور یہ سارا کچھ ہوا یورپ کے علاقے میں، ہوتا وہیں رہا، لیکن اس کے اثرات ان علاقوں میں گوشت آ گیا، چکن آ گیا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے گائیوں میں بیماری پیدا کر دی اور اس کا یہاں جنون البقر یعنی گائیاں جو ہیں وہ پاگل ہو گئی، ان کا جو گوشت کھائے گا اس میں بیماری آ جائے گی، وہ بھی پاگل ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے سلسلے چلتے رہے اور ان سب سے پہلے اتنی بڑی بیماری جو اب ساری دنیا میں پھیل چکی ہے ایڈز کے نام سے، وہ بھی ہمارے لوگوں کے گناہوں کے نتیجہ میں۔ یورپ میں گناہ ہوتا ہے، امریکہ افریقہ میں گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کے چھینٹے اب آہستہ آہستہ اسلامی ممالک پر بھی پڑ رہے ہیں اور وہ گناہ بھی یہاں ہو رہے ہیں اور اسی کے نتیجہ میں وہ عذاب بھی ان ملکوں میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ ایڈز آج ساری دنیا کا عالمی مرض بن گیا۔ اور اس طرح اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ چند ہفتے پہلے ایک سوائن فلو آپ نے سنا ہوگا، سوائن فلو، جس کو یہ کہہ رہے ہیں عرب لوگ انفلوئنزا الخنازیر، خنزیر جو سور ہے، اب اس کو فلو ہو گیا ہے اور اس کا فلو جو ہے وہ بھی ساری دنیا کو ڈرا رہا ہے۔ اور اس فلو کے پیچھے کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت جب چاہے کبھی مرغی کو، کبھی گائے کو، کبھی خنزیر کو، کبھی کسی کو، جب چاہے وہ جو چاہے بیماری لگا دے۔ لیکن آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو کہ آج بیماری کا نام آتا ہے، کل بیماری کی دوائیاں امریکہ سے اناؤنس ہو جاتی ہیں یا یورپ سے اناؤنس ہو جاتی ہیں۔ اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ وجہ کیا ہے۔ آج بیماری اخبار میں آئی اور کل اخبار میں یہ اعلان آ گیا کہ امریکہ نے یا برطانیہ نے، فرانس نے یا فلاں ملک نے اس کی دوا ایجاد کر لی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ کالا ہے، جو غور کریں تو نکل آتا ہے کہ یہ پہلے شرارت کرتے ہیں، ایک پلاننگ کے تحت اس کے لیے دوا پہلے سے تیار رکھی ہوئی ہے اور پھر یہ میڈیا کو دے دیتے ہیں کہ یہ بیماری آ گئی۔ حالانکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے، آج کل کے موجودہ دور میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جو مختلف تجربے کرتے رہتے ہیں، کبھی چوہے پہ، کبھی گائے پہ، کبھی بلی پہ، کبھی کتے پہ، کبھی کسی اور پر، کبھی کسی جانور پر، ان کے تجربات کے غلط نتائج جب سامنے آتے ہیں تو اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری اب پھیلنے لگی ہے، دوائیاں بھی تیار کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں سنبھال کے، اور جب کھل کر معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو ساتھ ہی دونوں، ایک دن بیماری اناؤنس کی، دوسرے دن دوائی اناؤنس کر دی، تاکہ دوائیاں بھی بکیں تو ہمیں پیسہ آئے، بیماری کا شور مچائیں تب بھی ہمیں پیسہ آئے۔ ابھی آج کل آپ نے دیکھا وہ
اپنے منہ پہ جو لگایا جاتا ہے ماسک، وہ ماسک بڑے فوٹو آ رہے ہیں اخبارات میں، یہ چائنا کے لوگ ماسک لگائے ہوئے ہیں، یہ جاپان کے لگائے ہوئے ہیں۔ اسلامی ممالک میں اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، ابھی تک اتنے خوف خطرات نہیں ہیں، لیکن یہ بھی روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ایڈز اسلامی ممالک میں آ گیا، فلو کے کئی کیس اسلامی ممالک میں دیکھے گئے، اسی طرح دوسرے کیس، معاملہ آگے آ رہا، لیکن ابھی تک الحمدللہ اسلامی ممالک پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ یہ رحمتیں قائم رکھے اور اللہ اسلامی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو ہدایت پر رکھے۔ راہ راست سے جو بھٹک رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنس رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے نکالے اور اپنی رحمتیں ہمیشہ دائم رکھے۔ جب جب گناہ عام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وبائیں، اللہ کی طرف سے زلزلے، اللہ کی طرف سے طوفان اور اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی علامات آنے لگتی ہیں، توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، جب کبھی ایسا ہو تو نمازیں ادا کریں، صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں۔ اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق سے نوازے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ کیا روشنی ڈالیں بھائی اس کے بارے میں؟ وہ ساری دنیا میں معروف کتاب ہے، عام کتاب ہے۔ بہشتی زیور انہوں نے لکھی، اور دوسری پارٹی جو ہری ٹوپیوں والی ہے، انہوں نے یہ بہشتی زیور ہے، انہوں نے جنتی زیور کے نام سے لکھ دی۔ جتنی دنیا بھر کی خرافات ہیں وہ ساری انہوں نے بھی جمع کر دی۔ اس میں بھی بہت کچھ ہے، تھوڑا نہیں۔ نام سے بہشتی زیور ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک مسلک کی ترجمانی کی ہے، کتاب و سنت کی بہت کم مسلک کی ترجمانی ہے، کہ چونکہ میں فلاں کا مقلد ہوں، میں نے وہی رہنا ہے، وہی کہنا ہے، اور دوسروں نے تو پھر حد کر دی۔ وہ جو میٹھی میٹھی سنتوں والی پارٹی ہے نا، انہوں نے تو اپنے جنتی زیور میں انہوں نے تو جتنی بھی خرافات تھیں سب کو سنتوں کے نام سے متعارف کروا دیا۔ جتنی ضعیف موضوع من گڑت روایت ہیں انہوں نے اپنے استعمال میں لا لی ہیں۔ بہرحال یہ کتاب معروف ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ڈاکٹر اسرار احمد کے عقیدے سے اختلاف ہے، تو وہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب کے عقیدے میں کوتاہی ہے وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ لوگوں کو صرف ڈاکٹر اسرار کے عقیدے سے اختلاف ہے، ان کے بڑوں کے عقیدے سے اختلاف نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کے عقائد میں کوتاہیاں ہیں، جہاں کہیں اسلامی عقیدہ سے کوئی تھوڑا سا بھی ایک طرف ہٹنے لگے اس کی اس بات کو ترک کر دیں۔ وہ امام ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ فقیہ ہو، مفسر ہو، وہ مولوی ہو، وہ عالم ہو، چاہے کوئی بھی، جو عقیدہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث سے ثابت ہے، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے۔ اس سے جو بھی پھسلتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کی بات کو نہ لیا جائے گا۔ بچا ہوا اس کے 3 سوال میں نے ذکر کر دیے تھے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بخاری شریف مت پڑھو، یہ تو شاید بات آ گئی تھی، نہیں وہ پہلے اور سوال تھا، بخاری شریف ہی سے تعلق رکھتا۔ کہتے ہیں کہ بخاری شریف مت پڑھو، اس میں تو ایسی روایتیں بھی آ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ بخاری شریف کو اس لیے نہ پڑھو کہ اس میں ایسی کوئی روایت آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے۔ بخاری شریف ایک کو چھوڑو گے تمہیں اپنی ساری کتابیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تمہاری کتابوں میں بھی یہ ثبوت مل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کے تحت کبھی کسی موقع پر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور یہ عذر کے موقع ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ سنت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا؟ ابھی میں پچھلے جمعہ میں یہ باتیں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں، پچھلے جمعہ میں میری رات کے درس میں یہ بات تھی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جس سے پاؤں پہ چھینٹے آئیں، کپڑوں پہ چھینٹے آئیں، یہ عذاب قبر کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کی سواری بد کی، آپ نے اس سے اندازہ کیا کہ قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
نبی تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت جب چاہتا کسی قبر کا حال بیان کر دیتا، بتا دیتا۔ فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے کبیرہ گناہ کے سلسلہ میں نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہی ہے۔ ان میں سے ایک اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ایک میں لا یستتر من البول، معنی ایک ہے۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا چلتے پھرتے چغلیاں اور غیبتیں کرتا تھا۔ عذاب قبر کا ذریعہ دو کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، لیکن عذر کے موقع پر ایسا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی کہ آپ بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، لیکن ایک بیماری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جماعت کروائی، اور یہ مرض الموت بھی نہیں۔ مرض الموت میں تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، آپ ابوبکر کے امام اور ابوبکر پورے قوم کے امام، یہ وہ موقع نہیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ سواری سے گر گئے، آپ کو چوٹ لگی اور آپ کھڑے ہو نہیں سکتے تھے، آپ نے بیٹھ کر جماعت کروائی۔ کیا یہ سنت ہے بیٹھ کر؟ نہیں، عذر کے موقع پر ایسا جائز ہے۔ آپ اگر اس طرح کریں گے کہ بخاری میں تمہارے مسلک کے خلاف فلاں حدیث بھی ہے، تو پھر میرا بھائی یہاں سے بہت ساری حدیثیں ملیں گی، پھر بخاری کو چھوڑو، آپ کے مسلک میں تو کچھ باتیں ایسی بھی آ جائیں گی جو قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ کہہ دو کہ قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ اس میں تو وہاں جا کے وہ بات بھی آئے گی۔ اس طرح اگر کتابوں کو چھوڑیں گے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، پڑھنا بھی چھوڑو، لوگوں کو پڑھنے سے بھی روکو، تو دین تو ویسے ہی 1/4 حصہ کچھ لوگ لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر اس طرح کی خاص بخاری اور مسلم جیسی کتابیں چھوڑ دیں گے پڑھنا، تو پھر دین کا تھوڑا سا حصہ ہی باقی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ مذہبی تعصب میں آ کر یہ قرآن و سنت سے بھی لوگوں کو دور کیے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ مولویوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کی کتابیں ہی نہ پڑھیں، لوگوں کی کتابیں ہی نہ پڑھیں، تم پر میرا لٹریچر لازم ہے۔ اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی۔ تم پر میرا لٹریچر لازم ہے، یعنی میری کتابیں پڑھو، کسی اور کی کتابیں نہ پڑھو، تاکہ جس طرح وہ تھے اسی طرح سارے لوگ رہیں۔ نہ قرآن و سنت کی تعلیمات پوری طرح وہ اپنا سکے، نہ ان کی جماعت اپنا سکے، اور آج تک ان کے لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ جتنی خرافات، سب سے زیادہ خرافی آدمی دیکھو ان کا ماننے والا نکل آئے گا۔ تو یہی ہوگا جب میں کہوں گا کہ صرف میری مانو، قرآن سنت جو کسی نے جو بھی لکھا ہے اس کو نہیں، صرف میری مانو، تو جو میری کوتاہیاں ہوں گی وہ ساری آپ کے اندر آ جائیں گی۔ جو صحیح ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ مانو، وہ چاہے کوئی بھی کہے، اور قرآن و سنت کے خلاف آئے اس کو نہ مانو، چاہے کوئی بھی کہے، اپنا باپ ہو، اپنا استاد ہو، اپنا امام ہی کیوں نہ ہو۔ کیا قرآن کریم میں بھینس کا ذکر ہے؟ قرآن کریم میں بھینس کا ذکر نہیں ملتا، قرآن کریم میں گائے کا ذکر ہے، اور گائے بھینس کو ایک حکم میں عموماً لیا گیا، فقہا نے لیا، لیکن قرآن میں جاموس کا ذکر نہیں ہے۔ بقرہ پوری صورت ہے، سورۃ البقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑی صورت ہے، وہ اس میں گائے کا نام ہے، اور جاموس کہا جاتا ہے بھینس کو۔ بھینس کا نام جو ہے وہ قرآن کریم میں نہیں آیا، لیکن اس کا حکم عموماً گائے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ ایک سفر میں 2 یا زیادہ عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحج کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سن لیں، 4 ذوالحج کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ سفر کتنا کیا؟ 450 کلومیٹر، 300 میل، اور اونٹوں پہ اور پیدل سفر۔ آج امریکہ سے، افریقہ سے، دنیا کے پار سے آدمی پہلے آ جاتا ہے، اس وقت مدینہ سے آنے سے اس سے بھی زیادہ وقت لگا، کیونکہ جہاز نہیں تھے، وہی صحرائی جہاز تھا، اونٹ تھا، اس پہ سفر کرتے ہوئے 2 3 4 دن کا سفر کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
4 ذوالحج کو مکہ مکرمہ پہنچے اور 13 ذوالحج تک یا کچھ اس کے بعد آپ واپس روانہ ہوئے۔ اس سارے عرصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا، صحابہ نے ایک عمرہ کیا۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین جب بھی مدینہ منورہ سے آتے تو ایک عمرہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ ہمارے یہاں یہ جو بکثرت عمرہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اب لوگ کرتے ہیں۔ اگر کسی معقول طریقہ سے ہو جائے تو بات الگ ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا، مدینہ منورہ چلا گیا، 450 کلومیٹر باہر گیا، وہاں 2 دن 3 دن 4 دن یا اپنی شرط کے مطابق 8 دن رہا، جو کہتے ہیں کہ 40 نمازیں پوری کرنا ضروری ہیں، حالانکہ کوئی ضروری نہیں، مان لیا کہ یہ بھی شرط انہوں نے لگا رکھی ہے۔ 40 نمازیں پوری کر کے واپس لوٹا، 8 دن کے بعد واپس آیا مدینہ سے، تو مدینہ سے نکلتے ہوئے ذوالحلیفہ سے پھر عمرے کا احرام باندھ لیا۔ ایک معقول صورت ہے۔ مکہ میں عمرہ کیا، بال چھوٹے کروائے، کہا ذرا چھوٹے چھوٹے کرنا، میں نے پھر جانا ہے۔ مسجد عائشہ گیا 5-10 ریال دے کر، وہاں سے پھر نہایا، غسل کیا، دوبارہ احرام وہی باندھا یا نیا باندھا، پھر آ کے عمرہ کیا۔ باربر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ذرا بال تھوڑے کم کر دو، لیکن زیادہ نہیں، میں نے پھر جانا ہے۔ یہ جو پھر والے عمرے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، خلفائے سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عمرہ کروایا، حج کے بعد انہیں عمرہ کروایا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلا عمرہ نہیں کر سکی تھی۔ انہیں مکہ پہنچنے سے پہلے منتھلی مینسز شروع ہو گئے تھے، حیض شروع ہو گیا، وہ عمرہ نہیں کر پائیں۔ بعد میں رونے لگیں، یا رسول اللہ لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں، میں اکیلا حج۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو ساتھ لو، عبد الرحمن کو لو، اور وہاں تنعیم میں جاؤ، وہاں سے حرام باندھو، آ کے عمرہ کر لو۔ عمرہ کر لیا۔ جس جگہ کا نام تنعیم تھا آج اس جگہ کا نام اس مسجد کی وجہ سے مسجد عائشہ ہے۔ گئے 10 ریال دیے، مسجد عائشہ سے حرام باندھا، پھر عمرہ کر لیا۔ یہ عمرہ بڑا اچھا عمل ہے، عمرہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انداز ثابت نہیں ہے۔ جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم تو بہت تلاوت قرآن بڑا اچھا عمل ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے طریقے جو ہم نے نکال رکھے ہیں، قبر پہ خیمہ لگایا، قاری بٹھا دیا، مہینہ بھر کے لیے قرآن پڑھے چلا جا رہا ہے۔ قرآن اچھا عمل ہے لیکن یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے طریقے ہیں جو جائز نہیں ہیں اور ہمارے یہاں بڑے زور شور سے مروج ہیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو شفا دے، عقیدہ توحید عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے والدین کو ان کے لیے باعث رحمت بنائے رکھے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو چھن جائے تو اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے۔ اولاد مل سکتی ہے، بیوی مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اس لیے اس کی جس کے پاس ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ قدر کر لیں، کما لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے سنبھال سکے سنبھال لے۔ دونوں جنت کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ حق مہر جب لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو اس کو کچھ رقم دی جاتی ہے، اس کا نام حق مہر ہے۔ جو ایک صاحب نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا ہوا ہے، اور وہ رقم کہتے ہیں کہ عمر گزر گئی، 1430 سال بیت گئے ہیں۔ لگے ہاتھوں دونوں سوالوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1430 سال گزر گئے، ابھی تک 27 روپے 50 پیسے جو ہے حق مہر آ رہا ہے۔ اب ان کو یا تو لکھنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ حق مہر کتنا مشہور ہے؟ 32.25 روپے، 27.50 نہیں۔ پاکستان انڈیا کے مولویوں نے 32.25 روپے پکایا ہوا ہے، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں حق مہر محمدی۔ یہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ تھا۔ آپ نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ حسب استطاعت جو شوہر ہے، دولہا ہے، لڑکا ہے، وہ چاہے لاکھوں دے، اور نہیں دے سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولو بخاتم حدید، ولو بخاتم من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ لے آؤ، لیکن کچھ نہ کچھ لے آؤ۔
اور لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی تو فرمایا قرآن یاد ہے؟ قرآن کی کچھ صورتوں کے عوض اپنی بیوی کو یہ صورتیں سکھا دینا تمہارا یہی حق مہر ہے، نہیں ہے تو یہ بھی حق مہر ہے تو لاکھوں دیجئے۔ یہ 32.5 روپے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیے۔ ان کا غصہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے تو یہ آج تک 27 روپے 50 پیسے یا 32.25 ہی کیوں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر فکس کرنے کی کوشش کی، عورتوں نے چیلنج کیا کہ یہ عورت کا حق ہے، جتنے میں وہ راضی ہو، خلیفہ وقت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مہر کم کرے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر کرنا چاہا اور نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، اور یہ مولویوں نے ہمت کر لی، انہوں نے مقرر کر دیا 32.25۔ آپ دیکھیں پرانے نکاح نامے اٹھا کر، سب میں آپ کو 32.25 ہی نظر آئے گا۔ تو پہلے بڑے بڑوں کو جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شیطان بھی ڈرتا تھا، عمر فاروق نے حق مہر مقرر نہ کیا۔ جو پورے انبیاء کے امام ہیں انہوں نے مقرر نہ کیا، اور ہمارے امام مسجدوں نے مقرر کر لیا۔ 27 روپے 50 پیسے یا 1000 روپے لے لیجئے، عورت کی توہین نہیں ہے، یہ خیر توہین والی بات تو نہیں ہے، عورت کی یہ قیمت نہیں ہوتی، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 27 روپے نہیں 27,000 ہو جائے گا، تو کیا عورت کی قیمت 27,000 ہے؟ عورت انمول ہیرا ہے، انمول ہیرا، انمول دولت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا مال و متاع ہے، ساری دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ عورت ہے۔ پھر آپ کے 27,000 یا 1,00,000 وہ قیمت نہیں ہے، یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عورت کا اکرام ہے، عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی صرف حوصلہ افزائی کہ جس عورت نے اپنی عصمت کو سنبھالا ہوا ہے، یہ شوہر وہ اس مہر عصمت کو کھولنے کا حقدار ہوا۔ عورت کی تھوڑی سی دلجوئی ہے، یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ اس غلط انداز کو اختیار نہ کیا جائے۔ جو یہ پیسے دیتے ہیں یہ توہین نہیں ہے، عورت کا تو یہ ایک ہفتے کا خرچہ نہیں بنتا، اور 32.25 روپے آج تو ایک ہفتے کا کیا، یہ تو 5 منٹ کا خرچہ نہیں بنتا، 5 منٹ سے پہلے ناشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور آج کل 32 روپے کا ناشتہ نہیں آتا۔ ایسے قاضی کیوں نہیں بتاتے کہ اتنے کم پیسے اسلام میں نہیں ہیں، جبکہ خطبہ پڑھ کر اور اس قلیل مہر کے عوض لڑکی کو لڑکے کے سپرد کر دیتا ہے، لڑکی کو لڑکے کے عوض اس حق مہر کے عوض سپرد کرتا ہے۔ سنت کے مطابق کرے تو تھوڑے پیسے بھی چلیں گے، زیادہ بھی چلیں گے، لیکن یہ انداز کے 32 سوا 32 والا، اس پہ جو ان کا غصہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا حق مہر بتا دیا ہے کہ 1978 میں میرا حق مہر سونے کی 6 چوڑیاں تھا، یہ انہوں نے اچھا حق مہر باندھا تھا ماشاءاللہ۔ اس وقت کھاتے پیتے ہوں گے، اور بڑی اچھی بات، حسب استطاعت حق مہر باندھنا چاہیے۔ اب آپ کے پاس 78 میں 6 چوڑیوں کے برابر طاقت تھی، آپ نے باندھ لیا، ادھار لے کے اب اگر کوئی حق مہر دیتا ہے، شادی کے بعد ادھار مانگنے والے آ جاتے ہیں، اور اس کے پاس حق مہر نہیں، تو رات کو لڑائی ہوگی یا نہیں؟ کہے گا تیرے حق مہر، دن کو تو کام کاج میں گھومتا پھر رہا ہے، رات کو اکٹھے ہوئے، بات شروع ہو گئی، تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے حق مہر لیا تھا، یہ دیکھو وہ مجھے کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، میں اب کیا کروں؟ قرضہ لے کر شادی کرے گا تو ادھار مانگنے والوں کی باتوں کے نتیجہ میں میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو جائے گی۔ لہذا یہ نہ کریں کہ آپ نے ایسے کیا تو لوگوں کو بھی آپ پابند کر دیں، بہتر ہے کہ حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ جتنی توفیق ہو حق مہر باندھیں، اور وہ دیں بھی، دینے کی نیت سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ باندھ لو جتنا باندھنا ہے، ہم نے کون سا دینا ہے۔ ایسے دلہا میاں موجود ہیں، ان کے ماں باپ شاطر قسم کے موجود ہیں، برات کا موقع یا نکاح کا موقع آیا، دیکھا کہ 2-4 لوگ سن رہے ہیں حق مہر اتنا باندھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا مرضی باندھ دو، تو دل میں یہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا دینا ہے۔ اس وقت تو وہی 10-500 پکڑاتے ہیں
اور باقی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کون سا دینا ہے۔ اور اس طرح کی بدنیتی کے ساتھ نکاح کریں گے تو نکاح کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بہرحال حق مہر ضروری ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو حسب توفیق ہو۔ اور معجل غیر معجل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ یہی میں جو ذکر کر رہا ہوں، جو کیش دے دیا یہ معجل عین کے ساتھ، میم عین جیم لام معجل یعنی فوری، اور اگر لکھ دیا کہ کبھی دیں گے زبانی کلامی یا لکھ دیا تو وہ ہوتا ہے میم واو کے اوپر حمزہ جیم لام معجل یعنی بعد میں، یہ کبھی دوسرے موقع پر بیلنس لکھ دیا گیا، یہ ہے معجل اور غیر معجل۔ اور ولی نے حق مہر مقرر کر دیا لیکن خامد نے ادا نہیں کیا تو بیوی کیا کرے؟ یعنی شرعی حق مہر کیا ہے؟ حق مہر وصولنے تک قریب آئے یا نہ آئے، عورت قریب آنے دے یا لڑائی کرے، سارے آپشن موجود ہیں اس پرچی میں، وہاں نہیں، اس پرچی میں سارے آپشن موجود ہیں۔ لڑائی کرے، قریب آنے دے، نہ آنے دے، حق مہر مقرر ہو گیا۔ جو معجل ہے، جو بیلنس ہے، وہ عموماً لکھا ہوتا ہے کہ جب لڑکی مانگے گی اس کو دے دیا جائے گا، یا سال میں، ہمارے کورٹ میں یہاں لکھا جاتا ہے کہ سال کے بعد یا مہینے کے بعد یا عند طلب، جب عورت طلب کر لے گی اس کو دے دیا جائے گا، یا عند الوفات اور عند الفراق، طلاق اگر ہو جائے کسی کی خدا نخواستہ اس وقت، یا شوہر مر جائے تو اس کے وراثت نامہ سے یہ دیا جائے گا۔ یہ شکل ہوتی ہے۔ اور یہ کہ لڑکی قریب نہ آنے دے کہ جب تک حق مہر پورا نہ کرو، جب لکھا ہوا ہے بعد میں دیں گے، بعد میں وقت طے ہے مہینہ کے بعد دیں گے، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور لڑکی کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے طریقے سے رہیں، آپ کا حق ہے لیکن آپ لے سکتی ہیں جب طے ہو جائے، جب لینے کے لیے وقت مقررہ ہو جائے۔ اب یہ سوالات کافی بچ گئے ہیں اور 1:15 ہمارا ہو گیا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جائیں تو دوپہر کا کھانا ہوٹل سے نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ